बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, महसूस यूं होता है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के मार्के को फतह करना चाहती है। यहाँ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातें, वो हों या अपोजिशन की दीगर जमातें, तमाम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सफ आ रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ सफ आ रहा नजर आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला कैसे करेगी, आज यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कराची के शहरियों को रिलीफ कब मिलेगा, बल्दियाती निज़ाम कैसा होगा, तमाम ही चीज़ों का जवाब लेंगे और लॉकडाउन का जवाब तो ज़रूर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नासिर हुसैन शाह साहब, सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्हीं से पूछते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, सूरत हाल ये आ गई है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब का हुक्म हुआ, इमरान खान साहब अगर कह दें तो कराची खुलवा देंगे। क्या इतनी कमज़ोर हो गई है सिंध हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वैसे तो सीनियर हैं, उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन शौक पूरा कर लें वो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, और ना ही ताजिर बिरादरी जो है और जो कारोबारी हजरात जो लोग हैं वो उनकी बातों में आएंगे। ठीक, क्योंकि ये जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये कराची का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, इन्होंने तो फिजिकल कत्ल किए हैं। बोरी बंद लाशें, बत्ते जलाओ, घेराओ, ये हड़ताल की जब कॉल दिया करते थे तो क्या कुछ नहीं करते थे। बिल्कुल। फिर इन्होंने तो जिंदा मजदूरों को भी जला दिया जिन्होंने बता नहीं दिया। तो ये तो इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है जो मौजूद है। तो कभी भी कराची के लोग इनकी बातों को नहीं भूले, और अब ये धौंस धांधली वाले भी नहीं है, वो भी इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होगा, और कर लें, ट्राई कर शाह लें। साहब, महसूस ये नहीं हो रहा कि कुछ लसानी बुनियादों पे, कुछ तासुब की बुनियाद पे इस तरह की मुस्तकिल चीज़ें कराची के अंदर हो रही हैं? आप लोग इसको कितनी हीट महसूस कर रहे हैं इसकी? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि 2018 के इलेक्शन में पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में ना आए, उनको सीटें ना मिले। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, फिर आम लोगों की सपोर्ट से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को लोगों ने सपोर्ट किया, और आपने देखा कि 2008 और 2013 से भी ज़्यादा नशिस्तें हमें सिंध असेंबली में मिली। बिल्कुल। और फिर वो एक तसलसल रहा, जो तमाम मुश्किलात के बावजूद सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, जो भी डेवलपमेंट हो, दीगर चीज़ें हों, और उसी के तसलसल की वजह से हमें जो भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी बड़ी अक्सरियत से हमारे लोग जीते, बल्कि वो सीटें भी हमें मिली जो हमारी नहीं थी। बिल्कुल जी। तो ये कोशिश है, और पहले दिन से ही आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे हुकूमत बनी थी तो गवर्नर रूल की बात, फिर पता नहीं नई 140 पता नहीं कुछ इस तरह की बात, ये इनके अंदर का वो है जो बाहर आता है। लेकिन अभी इन्होंने क्या हुआ है कि इन्होंने देखा कि जब बिल्कुल ही इनको पजीराई नहीं मिल रही, तो जाहिर है इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ते करने लगे कि जी हमें पीपल्स पार्टी में शामिल होना है। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम लोग सबको ये कहें कि जी अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, और सबको इकट्ठा कर लें। ये ना हो कि लोग हमें छोड़ के चले जाएं और कुछ भी न रहे। तो भी इन्होंने एक ये छोड़ा है, शोशा छोड़ा है। अच्छा शाह साहब, वफाकी हुकूमत के साथ कुछ ताल्लुकात कशीदा नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहने लगे कि देखना पड़ेगा सिंध में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लगता है सिंध हुकूमत SOPs पे जानबूझ के अमल नहीं करा रही, मालूम करना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है, सिंध में गवर्नेंस ठीक क्यों नहीं है। जो भी वजीर उठता है, मतलब कितनों के नाम लें, वो सिंध हुकूमत की तरफ उसके तीर हैं। तो मैंने जो इब्तदाई बात की थी कि ये मोर्चा फतह करने की या मार्का फतह करने की या सिंध के अंदर नया पाकिस्तान बनाने की, ये कोशिशें आपको लगती हैं, या आपको लगता है कि बस ये एक सियासत है, दोनों तरफ से चलेगी? इनकी पूरी कोशिश है कि कोई इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाए ताकि इनको कोई मौका मिले, कोई बात कर सके। और दूसरी बात वो थी कि सबको इकट्ठा किया जाए, सबको ये दिया जाए कि जी चूरन बेचा जाए, लॉलीपॉप दिया जाए कि जी अब देखें हम हुकूमत बनाएंगे, आप हमें छोड़ के ना जाएं, ये हो जाएगा। बड़ी बड़ी एक तफसील है, कोई
चल रही है, जो चलता रहता है इनका सिलसिला। लेकिन फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, फवाद चौधरी ज़ाती तौर पर मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, जब से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं ना, तो वहाँ तजुर्बे करते करते एक आध तजुर्बा इनके ऊपर भी हो गया है, क्योंकि ये झूठ बड़े तवत्तुर से बोलते हैं। पर उर्दू का इस्तेमाल भी ठीक नहीं कर रहे, जो गलती आपने निकाली थी वो दुरुस्त थी, मैंने खुद भी जो है उसको ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हालिया जो झूठ है, जिसको सब लोग परख सकते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, इन्होंने बार बार आकर कहा, इन्होंने और इनके दूसरे जो भी हैं बहुत सारे लोग, कि जी कश्मीर की इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी ने लोग ही 8 कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट सिर्फ 8 कैंडिडेट है उनके। आपने देखा कि हमारे सीटें लेकिन 11 निकली, 11 कैंडिडेट जीते, 14 के करीब हमारे वो हैं जो सेकंड पोजीशन। ठीक, तो इससे पाकिस्तान के लोग अंदाजा लगा लें कि ये कितने झूठे हैं और कितने तवातुर, खूबसूरती, ये कोई तजुर्बा करते करते एक आध तजुर्बा फवाद भाई पे हो गया है। अच्छा, कभी वो झूठ बड़े बोलते हैं। एक चीज मुझे शाह साहब बताइएगा, ये जो हीट है जो नजर आ रही है वफाक और सिंध के दरमियान, ये सिर्फ बयानात तक ही है, या आपको लगता है कि कुछ ये कोशिश भी करेंगे या कोशिश भी कर रहे हैं, या इनके दिल की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मार्का सिंध फतह किया जाए, यहाँ भी नया पाकिस्तान बनाया जाए और देखिए ये डीस्टेबलाइज करने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में तमाम मुश्किलात के बावजूद अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो सूबा सिंध है, और कोई चीफ मिनिस्टर अगर आपको नजर आता है, आप मवाजना कर लें, मेरे लिए तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर मोहतरम हैं, मुझे बहुत इज्जत है उनके लिए, लेकिन आप खुद कंपैरिजन कर लें, मुराद अली शाह साहब का, मेरे मोहतरम उस्मान बोजदार साहब का, मेरे मोहतरम महमूद साहब का, मेरे मोहतरम जो जाम साहब हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, हमसे ना पूछें। कश्मीर में भी एक और आइन आ गया है, अब तो पूरा आइन की सरकार चल रही है, इमरान, आरिफ अलवी, और ये भी एन जो है और जो ए है इसका और आई का भी कोई एक लग रहा है कोई इशू है अपनी जगह। ये तो शाह साहब आपको पता ही है, आप खुद आप खुद रोडी के रहने वाले हैं, वहाँ पे बड़ा एक रूहानी सिलसिला रहा है, तो सुना है कि इसी रूहानी सिलसिले से ये जी बिल्कुल, मैं अबजद का हिसाब मैं भी लगा लूंगा इनका। बस फिर बताइएगा, आप ट्विटर के जरिए जिस तरह से आप आजकल गलतियां सीख कर रही हैं, अबजद का हिसाब लगा के जरूर बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, एनसीओसी के साथ आपकी क्या बात हुई थी लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि जो बाद के अंदर एक माहौल बना, महसूस ये हुआ कि आपने न किसी को बताया, क्योंकि पहला बयान जो मुझे याद है सिंध हुकूमत का वो ये था कि जो अपोजिशन की पार्टियां भी मौजूद थी, आप लोगों ने इजहार इत्मीनान किया था कि अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं। मेरी इत्तला ये है कि बिलाल गफार साहब भी वहाँ मौजूद थे, पार्लियामेंट लीडर, पता नहीं हलीम आदिल शेख साहब को आपने क्यों नहीं बुलाया था, बाकी लोग भी मौजूद थे, GDA के लोग भी मौजूद थे, अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। फिर ये अचानक क्या हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये अकेले आप लोगों का जाती फैसला है, जाती से मुराद शायद जो मुराद अली शाह साहब और सिंध हुकूमत का फैसला है। देखिए मैं आपको 2-3 बातें करूंगा। एक तो आप पूरा रिकॉर्ड पर मौजूद है, आपकी मीडिया पे, प्रिंट हो, आपका नेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे हमने मुख्तलिफ SOPs के तहत और मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई, फिर उस पर सील भी हुई, बहुत सारी मार्केट्स हुई, रेस्टोरेंट हुए, जो भी जहाँ भी इस तरह की वायोलेशंस होती थी, जुर्माने भी किए, सब कुछ किया। और फिर उस पर भी ये जो मुआशी कत्ल वाला बयान था, ये उस वक्त आया था, अभी हालिया 15 दिन पहले की बात है। अब ये जो हमने जो CM साहब ने बताया कि पार्शियल लॉकडाउन जो लगाया, इसमें टास्क फोर्स की मीटिंग में सबको बुलाया, जितने पार्लिमानी लीडर हैं हमारी असेंबली में उन सबको बुलाया। बिलाल गफार साहब PTI से थे, हसनैन मिर्जा साहब GDA से थे, कासिम फखरी साहब TLP से थे, रशीद साहब MMA से थे, सबको बुलाया। MQM के नवीद कमर साहब को इनवाइट किया, वो पार्लिमानी लीडर हैं, वो नहीं आए, उनकी तरफ से शिरकत नहीं हुई। और फिर आप जैसे कह रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा जी अलीम आदिल शेख साहब को नहीं बुलाया। अलीम आदिल साहब अपोजिशन लीडर जरूर हैं, पार्लिमानी लीडर्स नहीं है, कैटेगरी वो नहीं बुलाई थी। अगर पसंद नापसंद की बात होती तो आप सबके इल्म में है कि हसनैन मिर्जा साहब के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, तो हम उनको क्यों बुलाया, पुरानी मोहब्बत वाले ताल्लुकात। तो हमने तो एक जो पार्लिमानी लीडर के हिसाब से सबको बुलाया, और फिर कारोबारी हजरात को भी बुलाया। ठीक, उनके आगे जो माहिरीन हैं पेंडेमिक के, ये इन्फेक्शन डिजीज के, जो उसमें सरकारी डॉक्टर्स नहीं थे, वो लेकिन जो बाहर सेक्टर से हैं, मिंडस है, अपना आगा खान है, WHO है, सबसे उन्होंने इनके सामने सारी सूरत हाल रखी। ठीक, कि जी इस वक्त
1 जुलाई से अगर लेते हैं आप लोग, तो उस वक्त जो पेशेंट थे कोविड रिलेटेड वो 300-400 के करीब थे। उस डेट में 3000 प्लस थे और प्रेशर बढ़ रहा था हमारी हॉस्पिटल्स पर। अब अगर यही रफ्तार रहती तो और मजीद बढ़ता, फिर ऑक्सीजन की कमी आती है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते, दीगर जो बेड हैं वो अवेलेबल नहीं होते, क्या किया जाए? तो इसके लिए इस स्प्रेड को रोकने के लिए ब्रेकर की जरूरत थी। तो उसमें यही आया कि जी आप इसको थोड़ा सा ऐसा इंतजामात करें कि लोगों को रोकें कि महदूद रहें, महफूज रहें, या जिस तरह की भी इम्प्लीमेंट है। इन सब के सामने उन्होंने कहा, इन्होंने थोड़ा बहुत अपना राय इजहार किया। प्रेजेंटेशन दी आपने, अस्सलाम वालेकुम का नहीं, इन सब ने बात की, सब लोगों ने बात की, एक ने बात की। ओपन फोरम था, बात ओपन फोरम था और सबने अपनी तजावीज दी, सजेशंस दी और ये माना कि ये वाकई सूरत हाल इस तरह की है। फिर इनकी आर्गूमेंट हुई है, डॉक्टर्स के साथ आर्गू हुए, ठीक है कि ये करना चाहिए, क्या खतरा था, जो भी सारा एक वो सारी चीजें हुई। वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग थे, FPCCI के लोग थे, जुबैर साहब थे, सब थे। तो उसके बाद CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि पार्शियल लॉकडाउन है। अच्छा, सारी चीजें उसमें वजाहत से थी। अच्छा, फिर उन्होंने असद उमर साहब से बात की, डॉक्टर फैसल साहब से बात की और उन्होंने भी कहा कि वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है, आपकी रेशो बढ़ रहा है। फिर एकदम से हर तरफ से बयानात शुरू हो गए कि जी इन्होंने तो कर्फ्यू लगा दिया, गवर्नर साहब ने भी कह दिया, असद साहब ने भी, फिर PTI के सारे लोग शुरू हो गए, MQM के लोग शुरू हो गए और एक महाज़ाराई शुरू कर दी गई। हमने उन्हें कहा था कि आए हम सब मिलकर काम करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, अगर कहीं पे हमारी कोई गलतियां हैं आप उनकी निशानदेही करें, कहीं पे SOPs पर अमल कराते हुए कोई पुलिस के एहलकार या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं या कहीं पैसे ले रहे हैं या कुछ है, तो आप ऑन बोर्ड हो ना, आप निशानदेही करें, हम एक्शन करेंगे। ये सारी चीजें। और फिर देखें, पोर्ट एक्टिविटी नहीं रोकी गई, बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको नहीं बंद किया गया। जिन इंडस्ट्रीज ने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन कराई हुई है पूरे स्टाफ की, बिल्कुल ठीक, उनको इजाजत दी गई। फिर वो जहां पे दीगर ये ट्रांसपोर्ट बोला मुकम्मल बंद होगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया हुआ था। फिर जो अंदरूनी शहर जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसको ये जरूर कहा था कि इसलिए उनको इजाजत होगी कि वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएंगे, अदरवाइज टैक्सी, रक्षा, दीगर जो भी यहाँ पे अवेलेबल है या लोगों की मूवमेंट है, नहीं। फिर कहा जी वो वैक्सीनेशन सेंटर सर्टिफिकेट देखने के बगैर किसी की, ऐसा भी नहीं था, वो भी क्लियर कर दिया था। देखें, लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं है, लोगों को हम अपना समझकर बचाना चाहते हैं और ये बड़े मुश्किल फैसले और बहुत ही अनपॉपुलर फैसले हैं जिनसे हमें तनकीद का निशाना बनते हैं। तनकीद आप पे और हो रही है कि कोरोना से नहीं मरने दूंगा, बाकी जैसे चाहे मर जाओ। एक जवाब इसका जरूर आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, दोबारा आऊंगा नासिर शाह साहब की तरफ आफ्टर शॉर्ट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद है नासिर हुसैन शाह साहब के पास। शाह साहब, लोग ये कह रहे हैं कि जी कोरोना से नहीं मरने दूंगा, अब बाकी चाहे यहाँ कुत्ता काटने से लोग मरें, चाहे हॉस्पिटल का इंतजाम ना हो, बाकी सारे मामलात हों, तो ये पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे एक तरह से तनकीद है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अगर सेहत के महकमे के हवाले से कारकर्दगी की बात की जाए? देखें, सेहत के लिहाज से या कोविड से रिलेटेड जो इस लास्ट ईयर जो हमारा बजट था, चेयरमैन साहब ने कहा कि उसको ज्यादा हिस्सा उसका हेल्थ से कर दें क्योंकि कोविड के लिहाज से भी और दीगर जगह भी बेहतरी आनी थी। अब देखें, ये होता क्या है कि जब कोई हमारी जो सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स हैं या जो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है या जो हमने हेल्थ सेक्टर में किया है, जब इससे कोई compete नहीं कर सकता तो वो फिर कोने खुदरों में से चीजें लाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि क्या डॉग बाइट जो है वो सिर्फ यहाँ पे होते हैं, इस सूबे में होते हैं। इस सूबे के पूरे नंबर ले लें और हमारे बराबर वाले सूबे के एक डिवीजन के नंबर ज्यादा है जो खुद उनके रिकॉर्ड पर मौजूद, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट यहाँ की चीजें होती हैं। जब कोई दिल के अमराज के सेंटर इस तरह के नहीं बना सका जो सिंध ने बनाए, NICVD या सैटेलाइट सेंटर दीगर जगह पे, तो
بجائے اس کے کہ وہ اس کو وہاں پہ بنائے انہوں نے تنقید شروع کی. جب کوئی SIUT جیسی فیسلٹی کہیں پرووائڈ نہیں کر سکا انہوں نے پھر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا. جب کوئی لیور ٹرانسپلانٹیشن کے اور دیگر بڑی کینسر کے علاج کے اس طرح کے ہاسپٹلز نہیں بنا سکا تو انہوں نے اس طرح کے الزامات ہم پہ لگائے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جتنی فیسلٹی ہے یہ اس سے صرف سندھ کے لوگ مستفید نہیں ہوتے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, اور جو ایک ریکارڈ بھی ہے اس اب وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے کہ جی وہ یہ تو ہم کہتے رہیں گے یہ تو بڑی نااہل حکومت ہے جی یہ ہے اور انہوں نے اتنا کچھ کر لیا. اب لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ خاص طور پر ہماری جو میڈیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ وہ ان چیزوں کو تو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے لیکن دیگر چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اچھا پھر وہ اب جیسے بارش یا دیگر چیزوں سے ہر جگہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے دیگر شہروں میں, وہ اسلام آباد کا سیکٹر سنا ہے آپ لوگوں کے ذہن کے وہ اس کا جو حد ہے نا وہ CM سندھ اور وزیر بلدیات کی اس میں آتی ہے, وہ ہمارا ایریا ہے اسی لیے پانی آ گیا. میں بھی سر اچھا وہ نہیں ہے, اسی طرح اور جگہیں بھی ہیں, ایوب میڈیکل کالج بھی میرا وہاں بھی ہے, لاہور کے کچھ ایریاز بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں. ویسے ہی ہمارا سارا پاکستان ظاہر ہے کہ وہ آپ نے ایریاز اپنے وہ ہم نے کی, اور یہاں سے ہمارا واٹر بورڈ, ہمارا KMC, ہمارے ادارے جو ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایشوز ہیں, اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہوں گی, لیکن جو ہماری اچیومنٹ ہے, جو بہتری ہے, اس کو صرف سائڈ پہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو زیادہ آگے لایا جاتا ہے, لیکن اس میں بہتری کی ضرورت ہے. آپ مختلف پورے صوبے میں جو ویسے ہماری ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے نیچے جو بھی لیول ہے اس کے اوپر. شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت, جو پنجاب کی مشیر اطلاعات ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ سندھ والوں میں سیاسی شعور بھی نہیں. میں بہت اس کو جو ہے نا وہ سینسر کر کے بیان کر رہا ہوں, ورنہ انہوں نے بہت ہی قسم کا لفظ کہا تھا. مجھے دکھ ہوا ایک سندھ کے شہری کی حیثیت سے, لیکن میرا خیال ہے وہ یہی کہنا چاہتی تھی, بہت اچھا گمان ہے کہ سیاسی شعور نہیں ہے. تو واقعی سیاسی شعور نہیں ہے سندھ کے لوگوں میں؟ نہیں, وہ اصل میں تو ایسی ٹھپا لگاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اب اس کے لیے کوئی اس طرح کی بات کہہ نہیں سکتا. ان سب کا جو طرز ہے یا جو ان کا اسٹائل ہے وہ ہم اپنا نہیں سکتے. بس وہ ان کے سیاسی شعور جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے کس پارٹی میں کبھی جی بھٹو کا نعرہ بھی تھا, پھر کسی میں کہاں گئی, پھر اس لیے دیکھیں ایسے لوگوں پر رسپونڈ کرنا ٹائم کا ضیاع ہے. اتنا زبردست اتنا زبردست آپ کا پروگرام ہے, پورے ملک میں دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں. اس طرح کے فضول لوگوں کی بات کر کے کیوں خراب؟ یو کے میں بھی نشر ہوگا شاہ صاحب, ہم لوگ یو کے میں وہی تو کہہ رہا ہوں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اتنا قیمتی ٹائم ہے آپ کا. اچھا شاہ صاحب, انتظام لگتا ہے یہ ہے کہ جو ویکسین سینٹرز کا تھا وہ بر وقت نہیں ہو سکا, جس پیمانے پہ سم بند کرنے کی دھمکی کے بعد. صحت سے کوئی نہیں ڈرتا, مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. آپ کو عرض کروں کہ ویکسین کیوں نہیں خریدی آپ لوگوں نے, اس کا بھی بتا دیجیے. جی میں وہ بھی بتاتا ہوں. ایک تو ویکسین خریدنے کے لیے سب سے پہلے لیٹر ہم نے لکھا تھا. ٹھیک, شروع میں ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا. بعد میں ایک لیٹر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے لیکن آپ منگا سکتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ویکسین جو ہے ان کے تھرو دیں گے آپ کو, فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو. پھر یہ ساری چیزیں صرف باتیں نہیں ہیں, ان ساری چیزوں کا ہمارے ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا CM صاحب کے پاس پورا موجود ہے. پھر انہوں نے ہم نے کہا کہ اچھا جس ریٹ پہ آپ نے منگایا ہے وہ ریٹ بھی ہمیں بتا دیں, ہم اسی پہ ان کے ساتھ بات کریں. بالکل ٹھیک. وہ ریٹ ہمیں 1-2 ماہ بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جا کے وہ کہا کہ جی پھر یہ بات میٹنگز میں ہوئی کہ جی ہم ہی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, اور جو ظاہر ہے پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمیں اس حساب سے اپنا شیئر ملتا ہے. کچھ کم ضرور ملتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دیتے ہیں. ہم نے ذمہ داری لے لی, لیکن ہم نے اپنا علیحدہ سے بجٹ بھی رکھا تھا شروع میں, اب بھی ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھیں یہ ویکسینیشن کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا, ویکسین لگانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا, مختلف شوشے چھوڑے ہوئے تھے کہ جی نہیں. اس کے لیے سندھ حکومت کے ہی ایفرٹ ہے نا. ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں مشروط کی. بالکل. جو اگست کے اینڈ تک نہیں لگائے گا اس کو تنخواہ سیلری نہیں ملے گی. اور چیز اچھا سم کا جو تھا یہ بات میں نہیں کہی تھی لیکن میں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ سم
ایک تو فیڈرل گورنمنٹ بند کرے گی, PTA کا ہے, لیکن وہ اس آپشن پر ہم تب جائیں گے جب ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوگی ایک کے لیے ویکسین کی. تو وہ ویسے اس لحاظ سے تو اویلیبلٹی نہیں ہے, اور دیگر انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. یہ جو بھی رش لگ رہی ہے نا, سب کو پتا ہے اس سے ابھی بند نہیں ہوگی, یہ تو ایک سب نے ماحول بن گیا. دیکھیں ایک تو سیلریز کے لیے سفیشینٹ ہے آپ کے پاس ویکسین, میں بتا رہا ہوں. دوسرا, ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی کاروبار کرنے کی, کام کرنے کی اور ہر جگہ آنے جانے کی جو ویکسینیٹڈ ہوں گے. یہ تو ہم نے کہا ہے نا, یہ انسینٹیوز بھی ہیں. پھر جتنے لوگ ہیں کاروباری حضرات وہ خود بھی لگوا رہے ہیں, ہم نے ہر جگہ سینٹرز بھی کھولے ہیں. بلکہ آپ نے کہا کہ ویکسین کی اویلیبلٹی اس وقت ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. لوگ بڑا پینک ہے, جس کا فون آ رہا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید ابھی ختم ہونے والی ہے. نہیں, دیکھیں آ رہی ہے. آج بھی ہمیں 5 لاکھ ڈوز ایک ملے ہیں, 6 لاکھ اور صبح کو پہنچ رہے ہیں, تو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے اویلیبل ہے, لیکن موسٹلی ہمارے پاس ہے اور وہ ابھی تک ہمارے اسٹاک میں ہے اور ہمیں مل رہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. ایک اور ایشو جو ہے, جو جس طرح لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کے ایک چھوڑ دیے گئے تھے ڈس انفارمیشن, سائیڈ ایفیکٹ ہے, یہ ہے, اور وہ بالکل غلط. پھر اس دن بھی بحث ہوئی, قاسم فخری صاحب نے بھی بڑی بحث کی اس کے اوپر, لیکن میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئیں, ہماری جو بڑی مساجد ہیں, جو بڑی امام بارگاہیں ہیں, جو بڑے مدارس ہیں, وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ شروع کریں. اور ہم نے اب شروع کر دیا ہے. دارالعلوم میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہاں پہ شروع کیا, اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی, تو ہر جگہ پہ شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ تاثر ختم ہو جو ایک پھیلایا جا رہا ہے کہ جی مذہبی لوگ نہیں لگوانا چاہتے. تو یہ بڑے علماء کرام ہیں اور یہ علماء حق ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر کراچی کے مسئلے پہ بات کریں گے. ناظرین, کراچی میں گرین لائن تو سنا ہے, میں گورنر صاحب کا ایک انٹرویو کی میں نے کیا جس میں گورنر صاحب نے کہا کہ اگست میں گرین لائن کی بسیں آ جائیں گی, اور غالباً سنا یہ ہے کہ اگلے ماہ کا وہ افتتاح بھی کریں گے. سندھ حکومت کب شروع کرے گی وہ ریڈ لائن کہ جو انہوں نے شروع کرنی تھی آفٹر شارٹ بریک؟ ضرور جواب لیں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کے مسائل کی کچھ بات کرتے ہیں. شاہ صاحب, ایک بیان ہے بلاول بھٹو صاحب کا, جی, ایک بیان ہے سعید غنی صاحب کا. ان دونوں کا جو کرکس ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی نے کیا دیا, پیپلز پارٹی کراچی کو کیوں دے, اور اس طرح کی باتیں میں نے مختلف حلقوں سے بھی سنی. اس میں کہاں تک صداقت ہے, کراچی کے لیے کیا پیکیج ہے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ میں نے گورنر صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھا تھا کہ گرین لائن کب شروع ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ اگست میں بسیں آ جائیں گی اور سپٹمبر میں وزیر اعظم افتتاح کر دیں گے. وہ تو چلے ہوگا جیسے بھی ہوگا, آپ لوگوں کی ریڈ لائن کب شروع ہوگی؟ جی, ریڈ لائن کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے تھرو, اور وہ اس کی ابھی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی. ٹھیک ہے, پوری کوشش ہے کہ ہم جلدی کریں, اور تاریخیں جو ہیں ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے میری بڑی چلتی رہتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیٹس دی تھیں وہ اس لحاظ سے دی تھیں, ہم نے پورا پلان کیا تھا, فنڈز رکھے تھے, پروگرام بنایا تھا, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو سکا. لیکن معذرت, کیونکہ ظاہر ہے بسز آن روڈ آئی نہیں, دیگر چیزیں نہیں ہوئیں. یہ آپ لوگوں پہ بڑا ایک الزام لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 13 سالہ دور میں ایک بس نہیں آئی, ذرا اس کا جواب بتائیں. مختلف وجوہات تھیں نا, ہم نے جو انسینٹیوز دیے, جو ٹرانسپورٹر کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مشاورت سے جو پلان بنایا کہ سندھ بینک کے مداربہ سے ہم ان کو بسز دیں, وہ آئیں اور پھر وہ یہاں پہ بسز آپریٹ کریں, ان کو بہت اس میں انسینٹیوز تھے, لیکن وہ نہیں ہوا. بڑی مشکل سے آخری دنوں میں ایک 10 بسیں جو لائے تھے ہم لوگ, اور اس کی دوسری کھیپ آنے والی تھی. پھر ظاہر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, لیکن اب جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے پورا اس پہ ہو چکا ہے. اویس قادر شاہ صاحب آپ کے ہم شہر, جی جی بالکل, انہوں نے پورا وہ چاچا کے بعد بھتیجے نے بیڑا اٹھایا ہے اس کا, تو وہ کام کر رہا ہے, اور انشاءاللہ دسمبر سے پہلے وہ آن روڈ بسز وہ بھی آ جائیں گی. اب آ جائیں آپ گرین لائن کی وجہ. دیکھیں آپ سب کے علم میں ہیں, جب میاں نواز شریف صاحب تھے وہ بھی جب کراچی آتے تھے, جو جس طرح ان کو بریف کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی گرین لائن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے, بس بسیں جو ہے سندھ حکومت کی نااہلی ہے. اچھا, پھر وہ خیر سے گئے, پھر آگے خان صاحب ہمارے
پرائم منسٹر پیارے عمران خان صاحب, وہ بھی جب فرسٹ ٹائم آئے بریفنگ کے بعد انہوں نے پہلا بیان یہی کیا کہ جی انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے, بسیں یہ نہیں لا رہے. پھر ان کو بعد میں بریف دیا گیا, ان کو سمجھ میں آئی بات, تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انفراسٹرکچر بھی کمپلیٹ ہوگا, چلیں بسز بھی ہم لے آئیں گے. وہ بھی یہ 2-3 سال جو ہیں گزر گئے, ہم بہت پر امید ہیں, ہم سے جو بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہم دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی آ جائے, اور انشاءاللہ سپٹمبر یا دسمبر تک گرین لائن ضرور شروع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہماری لائنز ہیں جن پر کام ہوگا. تو ریڈ لائن کا ایریا کیا ہے جی ریڈ لائن ملیر سے شروع ہوگی, یونیورسٹی روڈ سے آتی ہوئی سیدھا صفورہ سے آئے گی یونیورسٹی روڈ, وہاں سے آئے گی, پھر حسن اسکوائر سے ہوتی ہوئی سیدھی اسی گرین لائن سے آ کے مزار قائد پر آ کر اس کا کنیکٹ ہو جائے گی. جی کنیکٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اس دفعہ میرا ذاتی خیال ہے, تبصرہ تنقید سب لوگ کر سکتے ہیں, کہ اس دفعہ عید پہ کچرا جو تھا وہ جلدی اٹھ گیا تھا. حیدرآباد کا میں نہیں کہہ سکتا, میری رہائش وہاں پر تھی, لیکن کراچی میں سے کم از کم جب واپس آیا 2-3 دن بعد تو یہاں پہ کچرا نہیں تھا. یہ جو اتھارٹی بنائی ہے آپ نے, یہ کیا پورے سندھ کے لیے؟ جی. دوسری بات یہ کہ یہ اتنی دیر سے کیوں بنی ہے؟ حکومت تو آپ کی کافی عرصے. جی میں ایک آپ کا جو کوشچن تھا وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کا پارٹ, کہ کراچی کو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, یا کیا ایک دوسرے کو کیا وہ ووٹ دے رہے ہیں. یا دیکھیں ووٹ ہمیں ملے یا نہ ملے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں کام کیے ہیں. یہ جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہیں. بھٹو شہید ہوں, بی بی شہید ہوں, یا پھر جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ٹینیور رہا, یا جو اب یہ تسلسل چل رہا ہے, اس میں ہوئے جن ڈسٹرکٹس میں جس طرح, کیونکہ وہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ بہت جلد الزام لگا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو ووٹ نہیں ملتے, یہ کام نہیں کرتے. اب کورنگی ہے, سینٹرل ہے, ویسٹ ہے, یہ وہ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ ہمارے ایم پی ایم این ایز تو نہیں ہے کورنگی اور سینٹرل میں, لیکن ایون یو سی کے چیئرمین بھی ہمارے نہیں ہیں, بلکہ ایک آدھ ڈسٹرکٹ میں تو میرے خیال میں کونسلر بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹ سندھ حکومت نے بنائے. حالیہ کچھ دن پہلے, اس سے پہلے مسلسل افتتاح ہوتے رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کیا, جس میں میئر صاحب کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے, سی ایم صاحب کیا ہے, کچھ اور ہمارے لوگوں نے کیے, اور یہ سارے پروجیکٹ دے رہے ہیں بغیر کسی اس کے. یہ ہمارا فرض ہے, یہ اربوں روپے کے ہیں ہر ڈسٹرکٹ. بلکہ اگر اب دیکھ لیں, ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست تنقید کرتے ہیں, خاص طور پہ ایم کیو ایم کی بات میں کر لیتا ہوں, پی ٹی آئی کی بات کر لیتا ہوں, یا جی ڈی اے کی تو یہاں سے سیٹیں نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ الائز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ ہم پر تو تنقید کرتے ہیں کہ جی سندھ حکومت جو ہے وہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹ نہیں دے رہی. لیکن وہی کراچی کا حصہ معیشت میں جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. بالکل. جب فیڈرل گورنمنٹ کا پی ایس ڈی پی آتا ہے تو اس میں ہماری اسکیمیں کتنی ہوتی ہیں, اس پہ وہ کبھی وہاں پہ بات نہیں کرتے. کچھ گلیاں بنا رہے ہیں اس دفعہ وہ, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ضلع بستی کی دیگر صوبوں میں, وہ سارے صوبے ہمارے ہیں, وہاں پہ مزید کام کرے فیڈرل گورنمنٹ, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن اگر دیگر صوبوں میں آپ موٹر وے بنا رہے ہیں, دیگر بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں آپ کے, اور پھر سندھ میں آ کر آپ گلیاں اور اس طرح کی چیزیں بنائیں گے, چھوٹی یو سی سائٹ پہ جائیں گے, تو ہم اس پہ کیا کہیں گے. ہم نے اس دفعہ ان تمام مشکلات کے باوجود کہ جو 1 سال پہلے انہوں نے 25% ہمیں کم دیے, یہ جو ابھی رواں مالی سال گزرا ہے, یہ 30 جون, جو آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, میں این ایف سی ایوارڈ میں وہ پیسوں کی بات کر رہا ہوں جو کمیٹڈ پیسے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے حساب سے بھی ہمیں کم دیا جاتا ہے. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ صرف ایک ہوا تھا جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے 2010 میں. 2015 میں نواز شریف صاحب کو کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا. اب 2021 سے آج تک وہ این ایف سی ایوارڈ دوبارہ نہیں ہوا. جو آنا تھا بس یہ ایسے ہی ایلوکیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر, ایسے اپنے طور پر, وہ نہیں پراپر نہیں ملتا ہمیں. لیکن جو ہم سے کمٹ کر دیتے ہیں نا, ابھی بھی جو ہمیں فگر دی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو دے گی, 1 سال پہلے 25% کم دیا. یہ جو ابھی مالی سال گزرا ہے اس میں 85 ارب روپے ہمیں کم دیے. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے ان تمام مشکلات کے باوجود اس دفعہ صرف اور صرف کراچی کے لیے 1000 بلین سے زیادہ کے پروجیکٹ ہیں, اور 91 بلین جو ہیں ایلوکیشن ہے صرف اس سال کی.
بالکل ٹھیک. اس میں. اور اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں جہاں پہ رکھے ہوتے ہیں VGF میں یا دیگر جگہوں سے. تو ہمیں یہ پورا احساس ہے کراچی ہمارا دل ہے, کراچی میں ہم کام کریں گے, کیا ہے اور کرتے رہیں گے. یہ جو دوست ہم پر الزام لگاتے ہیں تو پھر لسانیت کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ صوبے کی بات کر دیتے ہیں, اچھا پھر وہ اسٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں. آپ نے ابھی چیک کیا ہے کہ ان کی نمائندگی کتنی ہے؟ ہمارے MQM پاکستان کے 4 جمع 2 6 سیٹیں. میں پروونشل کی بات کرتے ہیں, ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں نا, سندھ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ 6 ڈسٹرکٹ تھے, 7واں ابھی بنائے کیا ہمارے, چلو 6 پہ ہی آ جاتے ہیں نا. 6 میں ان کے پاس ملیر میں 1 سیٹ نہیں ہے MPA کی, ٹھیک. ساؤتھ میں 1 سیٹ نہیں ہے ان کے, ٹھیک ہے. ایسٹ میں بھی خیر سے 1 سیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس سیٹیں ہیں کورنگی میں, سینٹرل میں اور ویسٹ میں کچھ سیٹ. بالکل ٹھیک. تو اب یہ کلیم کرتے ہیں پورے کراچی کا, بالکل ہے یہ کیا اس شاہ صاحب مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ پروگرام ختم کرنا ہے. گاربیج والا جو ہے جی اس پہ سوری میں اس پہ دیکھیں وہ اختتام کیجیے. بالکل دیکھیں اصل یہ کام ہے DMCs کا یا جو بھی میونسپل ادارے ہیں ان کا, لیکن پراپر کام نہیں ہو رہا تھا کراچی میں. پھر یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنایا گیا. اس وقت جب سائیں قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے یہ بنایا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیات کے, پھر جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے وہ ایگریمنٹ کریں گے. تو جب وہ الیکٹ ہو کے آئے تو صرف 2 ڈسٹرکٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ایگریمنٹ کیا, ایک ساؤتھ ایک ایسٹ. ٹھیک ہے. وہاں کمپیریٹیولی بہتر حالات تھے. فیاض صاحب نے اور معید انور نے کیا, ایک MQM کا تھا, ایک پیپلز پارٹی کا تھا, باقی ڈسٹرکٹس میں باقی نے نہیں کیا. پھر بعد میں ویسٹ میں ہوا, ٹھیک ہے, ویسٹ والوں نے کیا. سینٹرل اور کورنگی نے اور ملیر نے بعد میں کیا, اینڈ میں آ کے جب وہ ان کا ٹینیور ختم ہونے کو تھا تو انہوں نے پھر ایگریمنٹ کیے, جو اب جا کے پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے. اب کراچی کے جتنے اضلاع ہیں, جتنے بھی ایریا ہے, وہ سب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے 2 کانٹریکٹ اب ہوئے ہیں جو ابھی کام شروع ہوگا اور جس سے بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی. باقی پورے صوبے کا کیا ہوگا؟ جی پھر حیدرآباد کا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پھر لاڑکانہ ہوا ہے, جو بھی اسٹارٹ میں ہم نے لیے ہیں, جو بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں, کارپوریشنز ہیں. سکھر کا ابھی اس میں رکھا ہے. حیدرآباد میں آپ رہتے ہیں, کمپیریٹیولی آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ پہلے سے کچھ پرفارمنس بہتر ہے, حالانکہ ابھی کراچی میں مجھے بہتر نظر ہے, حیدرآباد میں آ گیا تھا جب کراچی میں تو پوری کوشش کی گئی کہ بہتر, بلکہ ایک ڈسٹرکٹ میں شرارت ہوئی, کچھ طرف سے اس طرح کی بات ہوئی کہ انہوں نے ایک جگہ چھپایا اور پھر اس کو کبھی کبھی اٹھا کے کسی جگہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں ابھی تک نہیں اٹھایا. وہ پوری اس کی انکوائری ہوئی ہے, وہ کلپس موجود ہیں, سارا کچھ. اچھا ایک اور کلپ چلا تھا کہ جی پورے راستے میں وہ ایک گاڑی جا رہی تھی جو جس کی وجہ سے گرا, وہ فوری 2 گھنٹے میں صاف ہو گئے تھے, اور پراپر ہر جگہ پہ انتظامات کیے گئے, اور آئندہ بھی بہتری آئے گی. میں 100% ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوں, لیکن بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کراچی آئیڈ دیکھیں گے کہ بہت بہتری ہے. کراچی میں انشاءاللہ کچرے کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ ذمہ داری سے کہہ. چلیں انشاءاللہ کراچی کے دیگر مسائل بھی حل ہوں, ملک کے دیگر مسائل بھی حل ہوں, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک یاد دیجیے.